السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھارتی پنجاب کے ایک ضلع ترن تارن کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، ضلع ترن تارن سن 2006 میں ضلع امرتسر سے کاٹ کر علیحدہ ضلع بنایا گیا۔ اس سے پہلے یہ ضلع امرتسر کی ایک تحصیل تھا۔ یہ ضلع آج بھارتی پنجاب کی جالندھر ڈویژن کے 7 اضلاع میں سے ایک ہے۔ جالندھر ڈویژن بھارتی پنجاب کی ایک بہت بڑی ڈویژن ہے جس میں کل 7 اضلاع آتے ہیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: ضلع جالندھر، ضلع ہوشیار پور، ضلع گورداسپور، ضلع امرتسر، ضلع پٹھان کوٹ، ضلع ترن تارن اور ضلع کپورتھلا۔ اس ضلع کی اگر تاریخ کی بات کی جائے تو اس ضلع کے ہیڈ کوارٹر ترن تارن کی تاریخ قریباً 450 سال پرانی ہے۔ اس شہر کی بنیاد مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور حکومت میں سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو جی نے رکھی، جو 15 اپریل سن 1563 عیسوی کو گوئندوال گاؤں میں پیدا ہوئے، جو شہر ترن تارن سے قریباً 23 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان کی وفات 30 مئی 1606 عیسوی میں قریباً 43 سال کی عمر میں لاہور میں ہوئی اور ان کی سمادھی بھی لاہور میں ہی واقع ہے۔ انہوں نے ہی دربار صاحب امرتسر کی تعمیر مکمل کروائی، جس کی بنیاد سکھوں کے 4تھے گرو رام داس نے رکھی تھی۔ گرو ارجن دیو جی آج جس جگہ ترن تارن کا شہر آباد ہے، اس جگہ کی خوبصورتی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے انہوں نے اس جگہ پر ایک شہر کی بنیاد رکھی۔ شہر کی بنیاد رکھنے کے بعد انہوں نے یہاں پر گردوارہ سری ترن تار صاحب کی بنیاد رکھی۔ ترن تارن کا علاقہ سن 1716 عیسوی سے 1810 عیسوی تک سکھوں کی بھنگی مثل کے قبضے میں رہا۔ اس مثل کا ہیڈ کوارٹر امرتسر کے قریب ایک گاؤں میں تھا۔ سکھوں کی 12 مثلوں میں سے بھنگی مثل ایک بہت بڑی مثل تھی اور اس مثل کی بنیاد سردار چھجا سنگھ نے 18ویں صدی کے شروع میں رکھی۔ یہ وہ دور تھا جب مرکز میں مغل حکومت بالکل کمزور ہو چکی تھی اور اس حکومت کا صوبہ پنجاب پر کنٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اس مثل کا نام بھنگی مثل اس لیے پڑا کیونکہ اس کے سردار چھجا سنگھ اور اس کے سپاہی بھنگ کا بہت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ سن 1802 عیسوی میں خالصہ سلطنت کے مہاراجا رنجیت سنگھ نے امرتسر کا شہر بھنگیوں سے جنگ کے بعد چھین لیا اور اس طرح یہ ترن تارن کا علاقہ جو اس وقت بھنگیوں کے قبضہ میں تھا، اس پر بھی مہاراجا رنجیت سنگھ کا قبضہ ہو گیا۔ رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اس کے جانشین کمزور ثابت ہوئے اور وہ باپ کی قائم کی ہوئی اتنی بڑی سلطنت، جس کی حدود کشمیر سے لے کے ملتان اور پشاور سے لے کر ستلج تک پھیلی ہوئی تھیں، کو سنبھال نہ سکے۔ اس کی سلطنت میں اس وقت کل 4 صوبے شامل تھے، جس میں صوبہ کشمیر، صوبہ پشاور، صوبہ لاہور اور صوبہ ملتان کے نام آتے ہیں۔ سن 1849 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور یوں رنجیت سنگھ کی خالصہ حکومت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ انگریزوں کے پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد امرتسر شہر کی تحصیل کو گرا دیا گیا اور اس کے دروازوں کو باقی رہنے دیا گیا اور اس شہر کو ضلع کا درجہ دیا تو ترن تارن کو اس کی تحصیل بنا دیا۔ اس طرح ترن تارن 155 سال تک ضلع امرتسر کی تحصیل رہا اور سن 2006 عیسوی میں اس کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے ضلع کا درجہ دینے کا اعلان کیا۔ اس ضلع کی اگر وجہ تسمیہ کی بات کی جائے تو دوستو، یہ 2 الفاظ ترن اور تارن کا مرکب ہے۔ ترن سے مراد وہ کشتی جو خود پار ہو جائے اور تارن سے مراد جو دوسروں کو پار کروائے، یعنی ان دونوں الفاظ کا اکٹھا مطلب ہوا نجات دہندہ، گناہوں سے پاک کرنے والا وغیرہ۔ سن 2006 عیسوی میں
جب اس شہر کو ضلع کا درجہ دیا گیا تو اس کی 4 تحصیلیں بنائی گئیں، جن کے نام کچھ یوں ہیں: تحصیل ترن تارن صاحب، تحصیل کھادر صاحب، تحصیل بکھی وند، تحصیل پٹی۔ اس ضلع کی تحصیلوں کے علاوہ اس کی 6 سب تحصیلیں بھی ہیں، جن کے نام چولہا صاحب، ہریکے، گوئندوال صاحب، جہابل، کھیم کرن اور نوشہرہ پنواں ہیں۔ اگر اس ضلع کے رقبہ اور آبادی کی بات کی جائے تو اس کا رقبہ 2414 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی سن 2011 کی مردم شماری کے مطابق 11,19,627 افراد پر مشتمل ہے۔ ضلع کی سیر و سیاحت کی بات کی جائے تو اس ضلع میں سکھوں کے بہت سارے مقدس مقامات موجود ہیں، اسی لیے اس شہر کو سکھ ازم کا مقدس شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس ضلع کے چند مشہور مقامات ہیں، جن میں گردوارہ سری دربار صاحب ترن تارن، حویلی جنڈیالہ، گردوارہ دکھ نوارن صاحب، ہریکے ویٹ لینڈ، گردوارہ کھادر صاحب، گردوارہ گوئندوال صاحب، گردوارہ بیڑ بابا بلڈا سنگھ صاحب شامل ہیں۔ دوستو، یہ تھی ضلع ترن تارن کے بارے میں مختصر لیکن جامع معلومات۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔